مرشد مرشد مرشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں راجہ تفضل. آج مرشد پروگرام میں کلمہ طیبہ پارٹ 2 کے اوپر بات کریں گے. محمد رسول اللہ. ناظرین کرام اس کو سمجھانے کی خاطر ایک اور واقعہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا. جب انڈو پاک سب اکٹھا تھا تو اس وقت انگریز حکومت کے لیے پہنچ گئے. انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر نئی دہلی کو بنایا. انگریز وائس رائے نے اپنی ریاست کو دیکھنے کے لیے، اپنے اسٹیٹ کو جاننے کے لیے اور مغلیہ فن تعمیرات کو دیکھنے کے لیے اپنا ایک دن پروگرام بنایا اور اس سلسلے میں وہ نئی دہلی کی جامع مسجد میں پہنچا. وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہا تھا تو ایک بندہ کھڑا ہوا. اس نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. انگریز نے اپنی جیب سے والٹ نکالا اور اس کو کچھ پیسے دیے اور اپنی طرف سے اپنا پرس اپنے پینٹ کی پیچھے جیب میں رکھنے کی کوشش کی. در حقیقت وہ ایسا نہ ہوا اور والٹ نیچے گر گیا. فقیر نے جلدی سے گدڑی اس پرس کے اوپر رکھی. انگریز سیڑھیاں چڑھتا آگے نکل گیا اور فقیر نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور گھر چلا گیا. فقیر نے جا کے پرس میں دیکھا تو اس میں بہت معقول رقم تھی. اب اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں ان پیسوں کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا پلاننگ کروں گا، کیا منصوبہ بندی کروں گا تاکہ میرا وقت بہت خوبصورت گزرے. انگریز واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا. ایک دن اس نے اپنی بیگم سے تذکرہ کیا کہ اس طرح میں چند دن پہلے نئی دہلی کی شاہی مسجد میں گیا تھا، بہت خوبصورت مسجد ہے. تو اس کی بیگم نے کہا کہ وائس رائے صاحب برائے کرم اب جب جائیں تو مجھے بھی لے کے چلیں. چنانچہ وہ کچھ 14-15 دنوں کے بعد اکٹھے وہاں پر آئے. اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو پھر وہی فقیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ان کو دیکھتے ہی سلام عرض کیا. انگریز اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا پرس نکال کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی. انگریز بہت حیران ہوا کہ اس پہ تو بہت معقول رقم تھی. اس نے جب اسے دیکھا تو وہ ساری کی ساری رقم اس میں موجود تھی، حتیٰ کہ اسی ترتیب میں تھی جیسے اس نے خود رکھی ہوئی تھی. اس نے فقیر سے سوال کیا کہ اس پہ تو بہت معقول رقم تھی، کیا آپ کی نیت نہیں خراب ہوئی؟ اس نے کہا جناب پہلے 4-5 دن میری نیت بہت خراب ہوئی تھی اور میں نے سہانے سپنے بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد مان ایک خیال آیا. انگریز کو بڑا تجسس ہوا. اس نے کہا کہ ذرا بتاؤ وہ خیال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ کرسچن ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں. آپ کا بھی اور میرا بھی یہ ایمان ہے کہ ایک دن روز قیامت آئے گا اور اس دن ساری امت، ہر طرح کی امت اپنے اپنے نبی کی امامت میں، قیادت میں، سربراہی میں کھڑی ہوگی. آپ حضرت عیسیٰ والی لائن میں ہوں گے اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی لائن میں ہوں گا. مجھے ڈر اور فکر اس بات کا ہے کہ جب ہم دونوں اکٹھے اس مقام پر پہنچیں گے تو آپ کی شکایت پر کہ میرا والٹ اس نے چرایا ہے، حضرت عیسیٰ میرے نبی پاک سے شکوہ نہ کریں اور میرے نبی پاک کو حضرت عیسیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. ناظرین یہ ہے محمد رسول اللہ. اگر یہ ہمارے دل میں یہ بات آ جائے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں. اگر ہم اسی اسپرٹ سے، اسی نیت سے کہ ہم اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے تو سب مسئلے ختم ہو سکتے ہیں. دعا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ
اسی جذبے کے تحت آنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرشد مرشد مرشد